नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। नूर टीवी चैनल पर अगर आप पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं। बराह करम इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर अलाउ कीजिए ताकि जब भी आप हमें वॉइस मैसेज में सवाल करें उसका जवाब हम YouTube पर लेकर हाजिर हो जाएंगे और नोटिफिकेशन खुद ब खुद आपको पहुंच जाएगा। मैं आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूं वो है कुरान करीम को तजवीद से पढ़ना। बहुत सारी क्लासेस आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर या लाइव ज़ूम पर कुरान करीम को तजवीद पढ़ाने के सिलसिले में अपनी मुबारक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग, लेकिन इस ज़िम्न में चंद चीज़ें आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ इस उम्मीद पर कि बहुत से वो लोग जो कुरान करीम को तजवीद से नहीं पढ़ सकते वो ये समझते हैं कि वो किसी गलती पर हैं, और वो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिसने कुरान करीम को तजवीद से नहीं पढ़ा है तो उसने गोया कि गुनाह किया है और उसने एक ऐसा काम अंजाम दे दिया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। वो ये समझते हैं कि कुरान करीम की तिलावत तजवीद से पढ़ना फ़र्ज़ है। मैं भी जिस ज़माने में हिफ्ज़ किया करता था, मदरसा खादिमुल उलूम बागों वाली देवबंद से तकरीबन 25-30 किलोमीटर के फासले पर ये गांव है, तो वहाँ पर मैं हिफ्ज़ किया करता था और तजवीद के अहकाम, अब तो मुझे बहुत सारे अहकाम बल्कि तलफ़्फ़ुज़ तक वो भूल चुका हूँ, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैंने आपकी खिदमत में इस टॉपिक को उठाया है कि तजवीद आया या फ़र्ज़ है या नहीं। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन इस सिलसिले में खूबसूरत राय अपनी रख रहे हैं और मशवरा दे रहे हैं। सबसे बुनियादी बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि तजवीद कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना, इसे अगर कोई ये समझता है कि वाजिब है तो ये दुरुस्त नहीं है, ये वाजिब नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है। अब अगर आप गौर व फिक्र करें और सहाबा के अदवार के बाद खैरुल कुरून के अइम्मा कुबार की कुरान करीम की तिलावत या उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुरान करीम की तजवीद जिस तरीक़े से आज हम तजवीद की क्लासेस में देखते हैं, गुन्ना, अदगाम वग़ैरह वग़ैरह, तो इस तरह के अहकामात वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अगर हम इस बात को कह दें कि ये वाजिब है तो फिर बहुत सारे लोगों को कुरान करीम की जो फजीलत है और जो इनामात हैं इनके पढ़ने वालों के लिए, वो सब उससे महरूम हो जाएंगे। हत्ता मिन अइम्मतुल मसाजिद, बहुत सारे मसाजिद के अइम्मा भी तजवीद से नावाकिफ़ हैं। बहुत से किबार उलमा, हमारे यहाँ बहुत से उलमा में बग़ैर बहुत कुरान करीम को, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, शेख अब्दुल वाहिद आवान हुआ करते थे और हर नमाज जुमे के खुतबे में कुरान करीम की लातादाद सूरतें वो पढ़ा करते थे, लेकिन तजवीद के मामले में वो इतने परफेक्ट नहीं थे। तो आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि कितने बड़े बड़े उलमा को तजवीद नहीं आती है। अगर आप किबार उलमा से, मशाइख हैं, मुफ्ती फतवा देते हैं, उनसे अगर आप तजवीद के अहकाम और तजवीद के कुछ पॉइंट्स पूछ लें, उन्हें पता नहीं होगा। तो यहाँ कुरान करीम को पढ़ने के सिलसिले में ये अगर कोई सोचता है कि ये फ़र्ज़ है और वाजिब है तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुरान करीम को पढ़ने के सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में जो शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ ने भी इसी हदीस को पेश किया है, बल्कि उन्होंने ये देखिए क्या फरमाया शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने, हमें तजवीद का हुक्म नहीं पता और मैं तजवीद जानता भी नहीं हूँ, तो मैं क्या कुरान करीम को पढ़ सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इत्तबा बिहुदा, अम्मा बाद।
فلا حرج في ذلك والحمد لله. فلا حرج فی ذلک والحمد للہ. اگر آپ کو تجوید نہیں آتی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ قرآن ہی نہ پڑھیں، بلکہ تجوید کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو فضل من اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. تقوى وإن كنت لا تعرف التجويد. وَإِن كُنْتَ لَا تَعْرِفُ التَّجْوِيدَ، اگر آپ کو تجوید کا پتہ نہیں ہے اور کتنا لمبا اور کتنا کھینچنا ہے تو اس چکر میں نہ پڑھیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت جاری اور ساری رکھیں. التجويد مستحب لمن استطاع ذلك. یہ مستحب ہے وہ لوگوں کے لیے جو کہ اس پر اس کو سیکھ سکتے ہیں، لأنه يعطي الحقوق حقها. کیونکہ ایک آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو وہ اس کا حق ادا کرتا ہے، ولأنه يحسن الصوت بالقراءة فإذا تيسر ذلك فهو مطلوب. آپ قرآن کریم کو اچھی تلاوت سے اچھی آواز میں پڑھتے ہیں اور اچھے حرف کی ادائیگی آپ کرتے ہیں تو یہی تو مطلوب ہے. وإن لم يتيسر فلا حرج في ذلك. وَإِن لَمْ يَتَسْ، آپ اگر اس پر قدرت نہیں رکھتے اور آپ کے لیے یہ آسان نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ قرآن کریم اس کے باوجود پڑھیں. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہے، الماهر بالقرآن مع السفرة والمرضى. الماہر دیکھیں قرآن کریم کی کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ تجوید سے ناواقف ہیں لیکن غلطی جان بوجھ کر نہیں کرتے. قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہ فرماتی ہیں الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم کا ماہر بزرگ نیک فرشتوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے. اس کرام بررہ کی مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں جس میں سے ملائکہ کا بھی ذکر بعض مفسرین نے کیا ہے اور کئی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت جو عمدہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو وہ شخص جو کہ قرآن کریم کو تلاوت بہت پرفیکٹلی کرتا ہے، ماہر ہے، تو وہ ماہروں کے ساتھ ہوگا، ملائکہ کے ساتھ ہوگا. اور پھر اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا اور اس کے پڑھنے میں اٹکتا ہے. اب اٹکنے والوں کی بات آ رہی ہے، اٹکنے والوں کی بات ہے اور اس پر شاخ گزرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. تو یہ وہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تجوید نہیں آتی تو شاید ہم قرآن ہی نہ پڑھیں. نہیں بھائی، قرآن پڑھتے رہیں، اگر آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تب آپ کو ڈبل اجر ہے. تجوید کے علم تک رسائی نہ ہونے کی صورت میں تجوید کے بغیر قرآن پڑھانا جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے اور پڑھانا بھی جائز ہے. اگر تجوید کے عالم تک رسائی ہو اور وہ راضی ہو جائے آپ کو پڑھانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. واجب اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے اپنے اس امت محمد پر کہ وہ کسی پریشانی میں اور دشواریوں سے گزرے بغیر آپ کو اپنی رضا حاصل کرنے کا سبب قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے فراہم کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور قرآن کریم کو اگر کوئی تجوید کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. شیخ ابن باز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کہ جو پڑھتے ہیں، جن کو علم ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. له اجران، وہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے نا قرآن اس کو 2 اجر ہے، ڈبل اجر ہے. هذا من فضل الله جل وعلا له أجران وإن كان يتتعتع. ہاں، اللہ اکبر. تو شیخ فرمانے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، 2 ڈبل اجر آپ کو مل رہا ہے اگر آپ تجوید نہیں جانتے اور اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ تجوید جانتے ہیں اور ماہر ہیں قرآن کے تو آپ کو ان لوگوں میں ان لوگوں میں اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو کہ قرآن کریم کے ماہر ہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے ماہر قرآن کریم کے ملائکہ اور ان امتیوں میں جو کہ قرآن کریم کے بہت عمدہ قاری ہیں. اس میں ڈبل اجر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جہاد ہے اور جہاد کا مطلب یہ کہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں، آپ مشقت سے گزر رہے ہیں، آپ پریشانی سے گزر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوڑ رہے ہیں.
تو آپ جدوجہد کرتے رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو یہاں اس ویڈیو سے صرف یہ پیغام آپ کو دینا تھا کہ قرآن کریم پڑھنے کے جو فضیلت ہے اس سے صرف تجوید والے ہی مستفید نہیں ہوتے، بلکہ ایک تو یہ کہ تجوید پڑھنا واجب ہے، اس کی تصحیح کر لیجئے. دوسرے یہ کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی اور وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اٹک اٹک کر پڑھیں، لیکن قرآن کریم کو پڑھتے رہیں. اور ڈٹا اٹک اٹک کر پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ڈبل اجر ہے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور ماہرین میں سے اٹھائے، اور اگر ہم ماہر نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اجر ڈبل اجر سے محروم نہ فرمائے. کہیے آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.